إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 30 اپریل 2021 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر حیدرآباد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں. اللہ کے بندو، آج 1442 ہجری کا رمضان کی 17ویں تاریخ 17واں روزہ. آج کے دن جنگ بدر ہوئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 آپ کے ساتھ میدان بدر میں تھے. جنگ ہوئی تھی کفار کی مومنین کے ساتھ. ہم تو مسلمان ہیں، صحابہ تمام جنتی تمام مومنین، ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی کفار کی اور کفار کو شکست ملی
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ملی اور اللہ رب العالمین کی مدد سے ہی وہ فتح ملی تھی۔ جنگ بدر پہ بولنے کے لیے ایک جمعہ تو کافی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دیا تو جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر غزوات کے بارے میں خطبے کی سیریز چلائیں گے انشاءاللہ اس مسجد میں۔ آج رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں، اس پر دلائل سن لیجئے قرآن و حدیث سے۔ آج 17 رمضان اور 3 دن کے بعد آخری عشرہ شروع۔ آخری عشرہ کیسے گزارنا ہے؟ آخری عشرے میں کچھ اسپیشل عمل ہے کیا؟ سوال تو جواب یہ ہے، آخری عشرے میں پوری 10 راتیں جاگنا ہے۔ آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنا ہے اللہ کی، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق۔ پہلے روزے سے 20ویں روزے تک جو اعمال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو صحیح احادیث سے سبق ملا ہے، قرآن سے جو سبق ملا ہے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جو نہیں کر رہا ہے وہ سن لیں کہ اب تو غنیمت جان لو اس رمضان کو، آپ کی زندگی میں بچے ہوئے جتنے دن ہیں اس میں اپنی مغفرت کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو۔ آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حدیث صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 2024، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہم ایمان والوں کی ماں، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ، روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ ترجمہ، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اس کی راتوں کو زندہ کرتے۔ احیا لیلہ، زندہ کرتے مطلب جاگتے، سوتے نہیں۔ تو ہمیں صرف 5 راتیں جاگنا ہے کیا، یا پھر 10 راتیں پورے جاگنا ہے؟ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا؟ 2024 صحیح بخاری سے، پیارے نبی 10 رات جاگتے تھے۔ اذا دخل العشر، جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے پیارے نبی، احیا لیلہ، تو 10 رات جاگتے تھے۔ دن کے کچھ حصے میں آرام کر لیجئے، سو لیجئے، لیکن مغرب سے لے کر فجر تک جاگنا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابھی تو نائٹ کرفیو ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو ہوٹلز بند ہے۔ اگر یہ نائٹ کرفیو وغیرہ نہیں رہتا تو لوگوں کی جاگنے کی راتیں یعنی طاق راتیں ہوٹلز میں اور روڈوں پہ چبوتروں پہ گزرتی تھی۔ تو اب تو مسجدیں بھی بند رہ رہی 9 بجے رات سے۔ تو گھر میں سو جاؤ نہیں، جاگو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاگو۔ جس کو تلاوت کرنا نہیں آتا، سیکھے نہیں ہیں، وہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرتے بیٹھو۔ درود ابراہیمی پڑھو، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے بندو استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھو، بہت زیادہ دیر تک پڑھو بغیر گنے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے۔ دل میں نیت رکھ کے پڑھو، میرے رب ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے گناہ کیا یا جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں کیا، اب بخش دو اے میرے اللہ، آج اور ابھی بخش دو اے میرے اللہ، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر کرم کرو اے اللہ، آپ عفو ہے یا اللہ، معاف کرنے والے ہیں، میرے گناہوں کو معاف کر دو میرے اللہ، مجھ پر رحم کر دو، مجھ پر کرم کر دو یا اللہ، میرے حالات کو سدھار دو یا اللہ، میرے گھر والوں کے حالات کو سدھار دو، مسلمانوں کے حالات کو سدھار دو پوری دنیا میں یا اللہ، وہ نان مسلمز کے حالات کو سدھار دو جو اسلام سے دشمنی نہیں کرتے، مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے، ان کو بھی اسلام دے دو یا اللہ۔ دعا کرو، دعا میں وقت لگاؤ، رات گزارو رب کی عبادت میں، اور الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ قرآن کی تلاوت جس کو آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، اور کچھ وقت دعا کے لیے نکال لو، کچھ وقت استغفار کے لیے نکال لو، لیکن اللہ کے بندو وقت ضائع مت کرو۔ پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ اذا دخل العشر احیا لیلہ،
راتیں پوری 10 راتیں جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ ہنسی مذاق کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، کوئی گیمز کھیلنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر والوں کو ساتھ لے لیتے تھے۔ لہذا ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو بھی، اگر بہت زیادہ بزرگ ہیں نہیں جاگ سک رہے، اگر وہ آرام کرے تو ان کو عذر ہے، لیکن جو اچھی صحت والے ہیں وہ مغرب سے فجر تک جاگتے رہو رب کی عبادت کرتے ہوئے، اور رب سے یہ کہتے ہوئے کہ بخش دو اے اللہ، رمضان مغفرت کا مہینہ، یا اللہ آپ اس میں مغفرت کرتے ہیں، یا اللہ کئی لوگوں کو آپ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دو، اگر میں جہنمی ہوں یا اللہ میرے کچھ اعمال کی وجہ سے تو مجھے آزاد کر دو یا اللہ جہنم سے، یا اللہ جنتی بنا دو مجھے، یا اللہ توفیق دے دو کہ آنے والے 11 مہینے پھر رمضان تک میں آپ کی عبادت تقوی اور اخلاص کے ساتھ کرتا رہوں، یا اللہ بولو اللہ سے بولو۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیتے تھے۔ کس کے لیے کس لیتے تھے تہبند کو؟ پیارے نبی اللہ کی عبادت کے لیے تہبند کس لیتے تھے، یعنی نہیں لیٹتے تھے جیسی بات ہے، نہیں سوتے تھے جیسی بات ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی کا یہ عمل تھا، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سنا دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ تحروا تلاش کرو، لیلۃ القدر قدر والی رات کو، فی الوتر طاق میں، من العشر الاواخر من رمضان رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو قدر والی رات کو۔ ترجمہ، قدر والی رات ایک ہے، وہ کون سی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل مسجد میں با جماعت کروائے 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات۔ 22ویں روزے کی مغرب کے بعد 23ویں رات شروع ہوتی ہے، 24ویں روزے کی مغرب کے بعد 25ویں رات شروع ہوتی ہے، 26ویں روزے کی مغرب کے بعد 27ویں رات ہوتی ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کا اہتمام جو کرے تھے با جماعت، 3 راتیں ہی کرے آپ کی زندگی میں۔ کون سی 23، 25، 27، 806 نمبر کی حدیث ترمذی میں ہے۔ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا؟ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر۔ تلاش کیسے کرنا ہے؟ اس کی علاماتیں بتائی گئی ہیں، وہ علاماتیں احادیث میں ہیں، خطبے میں اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل بتا سکوں۔ تو تلاش کرنا ہے۔ تو اب اگر آپ مغرب سے فجر تک جاگ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں ہیں، کون سی طاق رات میں وہ لیلۃ القدر آپ کو ملنے والی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ 10 رات جاگیں گے، 10 رات میں رب کی عبادت کرتے رہیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں گے، رب کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ رب کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں وقت گزاریں گے مغرب سے فجر تک 10 رات۔ وہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی؟ آپ پا لیں گے انشاءاللہ اگر 10 رات آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں وقت لگا دیں گے۔ وہ کیا ہے وہ رات؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے وہ رات۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت کر لیے جیسا ثواب آپ اپنے نامہ اعمال میں لکھا لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ 10 رات جا کر ان میں کے 5 طاق راتوں میں بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو خوش نصیب ہیں آپ۔ اور من حرم خیرہا فقد حرم، ایسے الفاظ ایک حدیث میں ہیں، جو اس خیر سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ جو اس خیر سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ تو خوش نصیب بننا ہے تو 10 رات جاگنا ہے، اس میں 10 رات مغرب سے فجر تک جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتے رہنا ہے اللہ مجھے بخش دو، مجھے جنت دے دو، جنت الفردوس دے دو، اللہ سے کہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو،
آگے حدیث سنیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 1175 ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پیارے نبی, اتنی زیادہ محنت کوئی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے رب کی عبادت کے لیے. تو ہم کو بھی رب کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. دن کے کچھ حصے میں آپ آرام کر رہے ہیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے, تو آرام کریے, دن میں بھی وقت لگائیے رب کی عبادت میں, ذکر و اذکار میں. چلتے پھرتے آپ کا کاروبار ہے, آپ بہت بڑے تاجر نہیں ہیں, چھوٹا کاروبار ہے آپ کا, آپ کسی مسجد کے پاس کچھ بنڈی کچھ ٹھیلا لگا کر ٹھہرے ہیں اور وہاں پر آپ کچھ ہی بیچ رہے ہیں, کھجور بیچ رہے ہیں یا کچھ تلن بیچ رہے ہیں یا کچھ پانی ہی بیچ رہے ہیں. آپ وہاں کھڑ کے آپ وہاں پر کھڑے ہیں, کسٹمر آ رہا ہے, آپ اس وقت اس سے گفتگو کر رہے ہیں جو بیچنے کی جو سودے کی بات ہے. اس کے بعد آپ خاموش ہیں, بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, ذکر و اذکار میں لگے ہیں, آپ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہوگا, اللہ کا کرم ہوگا. اللہ کے بندو وقت ضائع مت کرو, رمضان کے بہت قیمتی گھڑیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کرتے تھے. آپ کی زندگی میں آپ نے ہر رمضان میں نبوت کے بعد ہر رمضان میں 10 راتیں اعتکاف کیے ہیں آخری عشرے کی. لیکن آخری سال جس سال آپ کو وفات ہوئی, جس سال آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کی جنت میں چلے گئے, وہ سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیے تھے, وہ آپ کے لیے خاص تھا. لیکن فی الوقت چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے مساجد بند کرنا ہے 9 بجے رات کو, اور مساجد میں تراویح جو ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تراویح ہو جائے گی, اور قیام اللیل یعنی تراویح, قیام اللیل یعنی تہجد, صلاۃ اللیل یعنی تراویح, صلاۃ اللیل یعنی تہجد عشاء کے بعد ہی ہو رہا ہے آپ کا مساجد میں آخری عشرے میں. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس کی وجہ سے مسجدیں 9 بجے بند کرنا ہے, تو تاخراتوں کو مسجد میں جاگنے کا تو اہتمام نہیں ہے. تو اب اعتکاف کا کیا مسئلہ رہے گا؟ اگر مسجد کی انتظامیہ بستی کے 1-2 کو یا 3 کو تعداد میں 1 یا 3 لوگوں کو بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں, حیدرآباد شہر, تلنگانہ اسٹیٹ یا اور جہاں کہیں بھی ہندوستان میں مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اجازت دے رہے ہیں 1 آدمی یا 3 آدمیوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے, وہ کمیٹی والوں سے بات کر سکتے ہیں آپ لوگ. کمیٹی والے اپنی شورا کمیٹی میں مشورہ کر کے جو ہے رکھنا ہے اعتکاف کا نظام اس سال یا نہیں رکھنا ہے, یہ گائیڈ لائنس کی وجہ سے دیکھیں. لیکن بھیڑ نہیں لگانا چاہیے. 1 آدمی یا 3 آدمی کا اعتکاف ٹھیک ہے, بھیڑ نہیں لگا لو. ادھر اس دیوار سے 15-20 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, اس دیوار سے 15-20 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, تو پھر پولیس جو ہے اور GHMC والے, بلدیہ والے کچھ بھی ایکشن لیں گے. یہ کیا ہم سوشل ڈسٹینسنگ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے قریب ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو یہ سب باتیں آ سکتی ہے. تو اعتکاف کے مسئلے میں اللہ آسانی کرے, 1 یا 3 آدمی دور دور اپنا ٹینٹ ڈال کے بیٹھے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں, تاکہ وہ 10 دن ایک خیمے میں ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. دنیا سے لا تعلقی ہونا ہوتا ہے اعتکاف میں, دنیا کا کچھ بھی ان سے ریلیشن نہیں ہونا ہوتا ہے. کھانا پہنچا دیا گیا ہے, ان کے کپڑے پہنچا دیے گئے ہیں فیملی ممبر کی طرف سے, اور وہ بیٹھے ہیں بس. نہ ان کے پاس کوئی گیجٹس ہے ان کے ٹینٹ میں, نہ کچھ, صرف ان کے پاس مصحف ہے یا دعائیں کی کتابیں ہیں, یا پھر وہ نفلی نماز میں مصروف ہیں. اور پھر وہ بستی والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, وہ بستی والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ کورونا وائرس ڈیزیز کو جلدی ختم کر دو, یا اللہ پوری دنیا سے ختم کر دو, یا اللہ حرم مکی, حرم مدنی کے دروازے پوری دنیا والوں کے لیے پھر سے کھول دو, یا اللہ حج اور عمرہ کے لیے آسانی ہو جائے پورے دنیا والوں کے لیے, اللہ پوری دنیا سے کورونا کو ختم کر دو, یا اللہ ہر وبائی بیماری کو ختم کر دو, ہر بڑی بیماری کو ختم کر دو. بستی والوں کے لیے بھی اگر دعا کر رہے ہیں, دنیا والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں وہ اعتکاف والے. اور رب سے قریب ہونے کی بات ہے اعتکاف میں, یعنی بندہ دنیا سے لا تعلق ہو کر اعتکاف میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ کی طرف اپنے دل کو لگایا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے ہے, تو وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے ان 10 دنوں میں.
چھوٹے گناہ اگر ہوتے ہوں گے اس سے باہری چل پھر میں، وہ تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے، مسجد کے ایک کونے میں ایک خیمے میں ہے اور رب سے تعلق جوڑا ہوا ہے اور بہت ساری دعائیں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ تو ایسا مسجد والے 1 یا 3 اعتکاف والوں کو بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتے ہیں۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حدیث صحیح بخاری 2026۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھنے لگی۔ تو یہ حدیث اور بھی اعتکاف کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیا، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللہ کے بندو، نماز جو فرض ہے 5 ٹائم کی ہم مسلمانوں پر، اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فرض روزہ رکھ کر، تو روزے سے پہلے کا فریضہ ہے نماز، آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ بے معنی ہے۔ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کئی ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا سوائے پیاس کے۔ کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں لیس له من صیامه، نہیں ملے گا ان کو کچھ بھی ان کے روزے کی وجہ سے، الا الظمأ، سوائے پیاس کے۔ تو اللہ کے بندو، 5 وقت فرض نماز کے لیے مساجد کو پر کریے، روزے کی حالت میں ہو یا پھر 11 مہینوں میں ہو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرو۔ فرض نمازوں کے بعد اگر آپ کو آپ کے جاب سے یا آپ کے بزنس سے آسانی ہے کہ آپ سنت اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے، 700 ٹائمز ملے گی آپ کو رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ۔ 11 مہینوں میں ایک نیکی جس عمل پر آپ کو ملے گی، رمضان میں 700 ٹائمز وہ زیادہ کر کے دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ لہذا سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کریے، آخری عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ کریے۔ اللہ رب العالمین آسانی کرے سب کے لیے، آمین۔ اللہ کے بندو، قرآن کی تلاوت کے بارے میں جو حدیث آپ لوگ سنتے رہے ہیں پھر سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث رسول یہ ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترجمہ، جو آدمی، جو عورت، جو لڑکا، جو لڑکی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2910 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کی، اور یہ حدیث سادے دنوں کے لیے نہیں 11 مہینوں کے لیے ہے، اور رمضان میں وہ ایک نیکی آپ کو 700 ٹائمز زیادہ مل رہی ہیں۔ 11 مہینوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور الف لام میم پڑھیں تو 30 نیکی ملے آپ کو،
کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک، ایک حرف 10 نیکی رمضان کے بعد والے مہینوں میں، لیکن رمضان میں 700 سے زیادہ مل سکتا ہے، 700 ملے گی نیکیاں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے بندو تلاوت قرآن دن کے ٹائم میں بھی کریے، رات کے ٹائم میں بھی کریے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا۔ اللہ کے بندو اب جب آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرے میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ حضرات جو مدرسوں سے چندہ کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ یہ اعلان کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی فرض زکوٰۃ، آپ کی نفلی صدقات اور آپ کے عطیات اور آپ کے فطرہ دیجئے۔ تو دیکھیے کیا دینا اور کیا نہیں دینا وہ سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کا تعلق آپ کے مال پر جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے 1 سال گزرنے پر ہے۔ اب وہ 1 سال شعبان میں ہوا تو شعبان میں دے دینا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ وہ 1 سال آپ کے مال پر رجب میں ہو رہا ہے تو رجب میں دے دینا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو مال رب نے دیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال، کسی کی شادی ہوئی، اس نے اپنی اہلیہ کو ہدیے میں کچھ سونا دیا، اور اس لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کو ہدیے میں کچھ سونا پہنایا، اور وہ سونا 7.5 تولے سونے سے بڑھ گیا۔ اب وہ انسان کی شادی جو ہوئی تھی وہ بندے کی رجب کے مہینے میں ہوئی، یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یا ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی، یا شعبان کے مہینے میں ہوئی، تو اب 1 سال اس کا کب ہو جائے گا؟ جس مہینے میں شادی ہوئی تھی اس مہینے میں آنے والے سال 1 سال مکمل ہوگا۔ اب اگر اس کی شادی ربیع الثانی میں ہوئی تھی تو 1 سال ہوا ہے اس کے گھر میں وہ 7.5 تولہ سونا رکھے ہوئے، تو اس کو اسی مہینے میں اس سونے پر جو زکوٰۃ بن رہی ہے 2.5% نکال دینا ہے، نہیں رمضان میں نکالوں گا بلکہ انتظار نہیں کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کسی کے پاس پچھلے سال رمضان میں اللہ نے کچھ مال دیا تھا اور یہ سال رمضان اس کے لیے 1 سال ہو چکا اور وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا مال تھا، تو آپ رمضان میں نکالیے، کیونکہ آپ کے مال پر جو 1 سال گزر رہا ہے رمضان میں مکمل ہو رہا ہے وہ 1 سال، آپ نکال دیجئے۔ تو زکوٰۃ فرض جو ہے وہ دینا ہے، تو فرض زکوٰۃ مدرسے کی زمین خریدنے نہیں دے سکتے، فرض زکوٰۃ مدرسہ بنانے نہیں دے سکتے، نفلی صدقات مدرسے کی زمین خریدنے نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر کے لیے نہیں دے سکتے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، بڑے بڑے کبار مفتی اکرام، کبار محدثین مفسرین بول گئے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسا فرض زکوٰۃ مسجد کی زمین کے لیے خریدنے نہیں دے سکتے، فرض زکوٰۃ مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے فرض زکوٰۃ مدرسے کے لیے زمین خریدنے کے لیے نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر کرنے فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بتائے ہیں بہترین مفسرین، بہترین محدثین نے الحمدللہ۔ کچھ علماء نے کہا نفلی صدقات دے سکتے، لیکن جو کبار مفتیان اکرام ہیں انہوں نے کہا صدقہ بھی نہیں دے سکتے، عطیہ دے سکتے ہیں، یعنی اپنے ذاتی مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ جو کرنا ہے۔ رب نے آپ کو بہت مال دے رکھا ہے، اور رب نے آپ کو جو دے رکھا ہے آپ کے علاوہ معاشرے کے لیے بھی دے رکھا ہے، معاشرے کے مسکین کے لیے، فقراء کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے دین کے کام میں، اور آپ اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کریے، تو آپ وہ اپنا ذاتی مال دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ صدقات کس کو دے سکتے؟ تو 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں، جو اللہ نے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں فہرست گنا دیا 8 لوگوں کی۔ پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، سمجھ لیا آپ لوگ کہ سال میں دینا ہے، اور وہ سال جب ہو رہا آپ کے مال پر تب دینا ہے۔ رمضان کا زیادہ تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ نکال سکتے ہیں رمضان میں، اور عطیہ زیادہ سے زیادہ نکال سکتے ہیں رمضان میں۔ آپ اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کرتے رہیے اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کو اپنے ذاتی مال میں سے افطار کرائیے، مسکین لوگوں کو ذاتی مال میں سے سحری کرائیے، مسکین لوگوں کو، فقراء کو، اور بھی لوگوں کو اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی دعوت بھی کر کے صحابہ کو بلائے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کی دعوت کھائے۔ اگر آپ کرنا چاہ رہے کریے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ کو جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ فطرے کا تعلق پورے مہینے میں نہیں ہے، چاند دکھنے کے بعد دینا ہے فطرہ۔ کب دینا ہے فطرہ؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ سنن ابو داؤد 1609 نمبر کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزے دار
کہ ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال سے وہ پاک ہوتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں اگر کچھ بےہودہ باتیں وغیرہ ہو گئی ہیں تو روزے کو ان کو پاک کرنے کے لیے یہ فطرہ دینا ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ کہ مسکین کو کھانا بھی مل جائے گا. تو یہ کب دینا ہے؟ یہ دینا ہے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 1609 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد. جو شخص اس فطرے کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا وہ مقبول ہو گیا، قبول کر لیا اللہ نے، وہ فطرہ قبول ہو گیا. اور جو شخص فطرے کو عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد دیا تو وہ ایک عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. تو چاند دکھنے کے بعد، شوال کا چاند 29ویں رمضان کی مغرب کے بعد دکھ جائے یا 30ویں رمضان کی مغرب کے بعد دکھے، یا 30ویں رمضان کو بھی بادل رہنے پر چاند نہ دکھے، تو 30 رمضان کے بعد 31 تو نہیں ہوتا ہے، 30ویں رمضان کے بعد 1 شوال ہی آنا ہے. تو 29 یا 30 چاند دکھنے کے فوراً بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر سے آپ جو ہے یہ فطرہ نکال دیں گے، زکوٰۃ الفطر نکالیں گے. ٹھیک، یہ فطرہ نکالنے کی جو ڈیٹ ہے، جو ٹائم ہے، وہ اصل ٹائم چاند کا ہے. اور اگر کسی صحابی کے عمل کو دیکھ لیں تو 28ویں رمضان کے بعد بھی اگر کوئی نکالنا چاہتے تو نکالیں. اور کوئی یہ پوچھے کہ جو ہے میرے فیملی ممبرز 15 ہے، جوائنٹ فیملی ہماری، اور ہم جو ہے 2.5 کلو گیہوں ایک ممبر کی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں، یا 2.25 کلو گیہوں ایک ممبر کی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے اتنے جوائنٹ فیملی ممبرز کے حساب سے اتنا بہت زیادہ یہ اناج ہو رہا ہے. ایگزامپل کے طور پہ 50-60 کلو 75 کلو گیہوں ہم کو فطرہ دینا ہو رہا ہے. تو کیا ہم اتنے کی رقم کسی کو دے سکتے؟ سوال. جواب ہے نہیں. جواب نہیں دے سکتے. رقم فطرہ ہی دینا ہے تو اناج کی شکل میں ہی فطرہ دینا ہے. کوئی حنفی اگر کہہ لے کہ نہیں رقم دے سکتے تو ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرے. ہم کو وہ عمل چاہیے کیونکہ ہم کو جنت ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے. لہذا اللہ کے بندو، فطرہ جو نکالنا ہے وہ اناج کی شکل میں ہی نکالنا ہے. کیونکہ حدیث کیا سنیں آپ؟ 1609 سنن ابو داؤد. حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ وہ طعمۃ للمساکین، تاکہ مسکین لوگوں کو کھانا مل جائے. تو کیا کیا نکال سکتے ہیں؟ سنیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعیر والزبیب والعقط والتمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم عید الفطر کے دن سے پہلے، یعنی عید کی نماز کو جانے سے پہلے، ہم اجناس یعنی اناج کی شکل میں جو چیز ہے وہ نکالتے تھے، جن سے طعام نکالتے تھے. 1 صاع فطرانہ نکالتے تھے. وہ 1 صاع جو تھا، کچھ علماء 2.5 کلو بولے، کچھ علماء 2.25 کلو بولے. تو کھجور نکالتے تھے، منقع نکالتے تھے، پنیر نکالتے تھے، جو نکالتے تھے. تو جو وہ لوگ کھاتے تھے وہ اس کا نکالتے تھے. تو اب آپ لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں، روٹی کم کھاتے ہیں، تو آپ چاول نکالیے. اگر آپ روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو گیہوں یا آٹا پسا کے نکالیے فطرہ. لیکن یاد رکھیے پیسہ نہیں دینا ہے، فطرے میں آپ کو اناج ہی دینا ہے. اللہ کے بندو، آخری عشرے میں کیے جانے والے یہ کام ہم کو کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین کی رضا نہ ہو سینے میں کہ میرے رب کے رضامندی کے لیے نہیں نکال رہا ہوں میں، ایسی بات اگر نہ ہو سینے میں، بس واہ واہی کے لیے ہو، تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں. دل میں آپ نیت رکھنا ہے ہر عمل کے لیے، اور دل میں اخلاص بھی رکھنا ہے ہر عمل کے لیے کہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. تب تو آپ کا وہ قبول ہوگا عمل. اللہ کے بندو، باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے خطبے کا. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ آخری عشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت میں. لہذا عبادتیں کرتے رہیے، فرض نمازیں، نفل سنت نمازیں، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور پھر ذکر و اذکار، اور پھر
اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صدقہ، نفلی صدقہ زیادہ سے زیادہ، فرض زکوٰۃ اگر کسی کے رمضان میں ہی ایک سال ہوتا ہے تو وہ نکال دو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے فرض زکوٰۃ دے چکے، نفلی صدقہ بھی دے چکے، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خیرات اور کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ آپ کی استطاعت 10 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، 500 کی ہے، 1000 کی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے خیرات کرو۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں آپ لوگ رہیں گے انشاءاللہ، اللہ لوٹا کر بہت زیادہ دے گا۔ تو ان آخری عشرے کے ایام میں بہت زیادہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف رہیے، اور پوری کوشش کریے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی، پوری کوشش کریے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ رب العالمین سے جنت کی امید اور جہنم کے خوف کے درمیان میں اپنے آپ کو رکھیے۔ صحابہ ویسے ہی تھے، یعنی رب سے جنت ملنے کی امید اور رب کس گناہ پر پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے، اس خوف میں صحابہ کی زندگی گزرتی تھی۔ لہذا ہماری بھی زندگی ایسے ہی گزرنا کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہو جائے اور مجھے جہنم دے دے، میرا اللہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور اس امید میں کہ میں کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میں شرک سے بچا ہوا ہوں، میں بدعت خرافات سے بچا ہوا ہوں، میں ماں باپ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہوں، میں جھوٹ سے بچا ہوا ہوں، میں زنا سے بچا ہوا ہوں، میں شراب سے بچا ہوا ہوں، میں چوری سے بچا ہوا ہوں، میں غیبت چغلی سے بچا ہوا ہوں، میں اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا ہوا ہوں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، میں ہر کبیرہ گناہ سے بچا ہوا ہوں، اور میں چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں چونکہ میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میرے اللہ مجھے بخش دیں گے، میرے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور مجھ کو جنت دیں گے۔ اور بھی میں اللہ سے توفیق مانگوں گا کہ اللہ میری موت تک مجھے ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق اور تقوی اور اخلاص دو یا اللہ۔ یہ بولتے رہیں گے تو آسانی ہوگی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغلہ بنفسہ، اللہم اہلک الظالمین بظلمہم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.